گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے آپ کو کس طرح سے پاکیزہ بنایا جائے، متقی بنایا جائے، اور کس طرح سے گناہوں سے اپنی حفاظت کی جائے، اور کس گناہ سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور کس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے، آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سابقہ نشستوں میں گناہوں کی وجہ سے آنے والے عذابات کا جو ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اس میں سے ایک حدیث پاک کے دوسرے حصے کے تحت مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں۔ آج الحمدللہ 25ویں نشست ہے کہ جس میں ہم سابقہ گفتگو کے تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے، سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کے کام کرے گی تو ان پر عذاب الہی کا آنا یقینی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات
کہ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، اور دوسری بات کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور 13 باتیں ہیں۔ ابھی ہماری جو نشستیں چل رہی ہیں وہ امانت کے حوالے سے ہیں کہ امانت کی حقیقت کیا ہے، خیانت کسے کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اکابرین امت نے امانت کے حوالے سے کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور خیانت کے حوالے سے کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ ساری تفصیل آپ گزشتہ کئی نشستوں سے سماعت کر رہے ہیں، اور حسب وعدہ یہ نشستیں اور ہوں گی۔ آج کی نشست بھی امانت ہی کے حوالے سے ہے کہ امانت کے حوالے سے ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ گزشتہ جہاں ہم نے گفتگو کو کما حقہ مکمل کیا تھا، اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ بندے کو چاہیے کہ 3 چیزیں ہر نیک اور برے انسان کو ادا کی جائیں۔ یہ حضرت محمون ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا صلہ رحمی کرو، چاہے سامنے والا نیک ہو یا برا ہو، اور پھر فرمایا کہ جس سے بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اور ہر ایک کی امانت ادا کرو، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ یہ 3 باتیں اور اس کی مختصر سی تشریح گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے کی گئی تھی۔ آج حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کردہ ایک حدیث پاک ہم پڑھیں گے، اور اس کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی، اور وعدہ پورا کرنے کی، اور امانت ادا کرنے کی، اور خیانت ترک کرنے کی، اور پڑوسی کی حفاظت کرنے کی، اور یتیم پر رحم کرنے کی، اور نرمی سے بات کرنے کی، اور سلام کرنے کی، اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ جملہ 10 باتیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو کسی بات کا حکم دیا ہو اور کسی بات سے منع کیا ہو، یا پھر کسی کو وصیتیں کی ہوں، کسی کو نصیحتیں کی ہوں، تو یہ صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں بلکہ آنے والی ساری امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کے ذریعے پیغام ہوتا ہے۔ صحابہ کے عمل کے ذریعے آنے والی ساری امت کے لیے حضور کا پیغام رہتا ہے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کا حکم دیا، اور جس بات کی وصیت فرمائی، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ سارا پیغام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے لیے ہے۔ اب ہم سب سے پہلے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہے۔ مختصر سا خلاصہ اس حوالے سے میں کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر عظمت والے تھے اور کس قدر کمال رکھتے تھے اپنے اندر۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ان صحابہ میں سے ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کو کئی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور آپ نے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے اس کام کو پورا فرماتے، بالکل امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کا خوف رکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان اعمال کو وہ پورا کرتے۔ یہی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے کئی مشہور کئی احادیث جو اعمال کے حوالے سے ہیں، عقیدے کے حوالے سے ہیں، کئی محدثین نے ان سے روایتیں لی ہیں، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ تقوی و طہارت کے پابند، پاکیزگی میں اپنی زندگی گزارنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اپنی مکمل زندگی گزارنے والی یہ شخصیت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ انہی کے بارے میں ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جامع مسجد دمشق میں پہنچا اور رات کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت بھی ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک نوجوان جس کے چہرے سے بہت زیادہ نورانیت ظاہر ہو رہی ہے، وہ نوجوان محفل والوں سے خطاب کر رہا ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سناتا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ لوگ جب ان سے سوال کرتے ہیں تو بڑے اطمینان سے ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ بڑی خوشی سے ان کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبوب بندے کا دیدار مجھے کروا دیا ہے، مگر آپ انہیں جانتے پہچانتے نہ تھے۔ جو لوگ اٹھ کر ان کی محفل سے نکل رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہ جن کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی باتوں کو بغور سنتے ہیں اور پھر ان کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں، آخر یہ کون ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا دیدار ہو گیا۔ اس بات سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پھر آپ چونکہ رات کا وقت تھا، بھیڑ بہت تھی، عوام بہت تھی، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ دوسرے دن صبح فجر میں اول وقت میں آ جائیں گے تاکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد میں آئیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھیں۔ آپ علاقے کے گورنر بھی تھے، لہذا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی جستجو اور ملاقات کا شوق
حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کو فجر سے پہلے مسجد میں پہنچا دیا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے میں مسجد میں آ جاؤں تاکہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں ان سے ملاقات کر لوں، مگر انہیں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ رات کا ایک حصہ مخلوق کی بات سن کر انہیں صحیح علم دے کر ان کے درمیان فیصلے کر کے گزارنے والے حضرت معاذ ان سے پہلے مسجد میں حاضر ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے عطا کیے ہیں۔ کوئی قوم کا رہنما ہے، کوئی قوم کا لیڈر ہے، کوئی کسی کا استاذ ہے، کوئی کسی علاقے کا بڑا ہے، کوئی سرپنچ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جو بھی عہدے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ان کا عمل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو عہدیدار ہوتے ہیں اور اپنے عہدوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمی کر دیتے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیاوی تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ جو بندہ اس بات پر عہد کر لے کہ مجھے مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو مخلوق کی خدمت کی توفیق بھی دیتا ہے اور اللہ اپنے اس بندے کو اپنی عبادت کی توفیق بھی نصیب فرماتا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عہدے سے پھولا نہیں سماتا، اور بہت سارے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے جبر کر کے، ظلم کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عہدے کا حق یہی ہے کہ ناانصافی کی جائے اور ظلم کیا جائے، ورنہ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ ہم کس عہدے کے مالک ہیں، اللہ نے ہمیں کیا قوت دی ہے، ہمیں کیا طاقت دی ہے۔ کسی کو عہدہ ملنے کے بعد ناانصافی کرنا، ظلم کرنا، جبر کرنا، کسی کو پریشان کرنا، یہ عہدے کا حق ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اپنے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ اس کو دیانت داری اور امانت داری نہیں کہتے، بلکہ یہ خیانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ان لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے جن کو اللہ نے عہدہ دیا اور پھر وہ اس عہدے میں اس کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کی عبادت سے وہ محروم ہو گئے، اور دوسری طرف اکابرین امت یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر کیوں نہ آ جائے، مگر یہ ساری ذمہ داریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتی۔ اور اگر میں عرض کروں تو بات بڑی طویل ہوگی کہ یہ مزاج صرف مرد حضرات ہی کا نہیں تھا، بلکہ یہ مزاج تو اس دور کی خواتین کا بھی تھا کہ جو دن بھر اپنے بچوں کی خدمت کرتی تھیں، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی تھیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اپنے گھر میں گیہوں پیسنا، آٹا بنانا، چکی چلاتے رہنا، پانی بھرنا، گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ گھر کے سارے کام اور اس کام کی تھکاوٹ اللہ کی عبادت سے محرومی کا سبب نہیں بنتی تھی، بلکہ اللہ کی عبادت میں نہ رکاوٹ ہوتی تھی، بلکہ بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔
ایسے کئی واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزر گئی. آپ دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی یہ عادت مبارکہ ہوتی کہ رات آپ مدینہ پاک میں ٹہلا کرتے، دیکھا کرتے کہ کون صحابی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ایک مکان کے قریب سے گزر رہے تھے میرے آقا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آواز قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے میرے آقا کے گوش مبارک یعنی کان مبارک میں پڑتی ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کے دروازے پر اپنا گوش مبارک یعنی کان مبارک لگاتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی، بار بار دہرا رہی تھی. اور وہ آیت کیا تھی؟ یہ سورہ غاشیہ کی پہلی آیت تھی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا آپ کے پاس ڈھانپ دینے والی خبر آ چکی ہے؟ یعنی قیامت کی خبر، قیامت کے واقعات، قیامت کے حالات، قیامت کی کیفیات، قیامت کے سوال و جوابات، قیامت کا منظر، قیامت کے دن کی ہولناکیاں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے قیامت کے حوالے سے. وہ خاتون بار بار پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی. ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس تلاوت کو بار بار سن رہے تھے، اور ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما ہی دیا کہ ہاں مائی، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی جو خبر بتائی ہے وہ خبر ہم تک پہنچ چکی ہے. اندازہ کیجئے کہ عورتیں بھی رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ سردی کی طویل رات ایک ایک سجدے میں گزرتی تھی، اور جب رات ختم ہو جاتی اور نماز کے لیے آواز دی جاتی، ایسے وقت میں وہ اپنی عبادت کو ختم کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی. یہ ان اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیات ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے مردوں اور عورتوں کا حال ہے. اور پھر جن لوگوں نے ان کے طریقے کو اپنا لیا، ان کے طریقے پر چلنا شروع کیا، ان کی بھی یہی کیفیت رہی. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ روز آنا رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتی. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ نماز میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس وقت سے میں نے پابندی سے 1000 رکعت نفل ادا کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے اس عمل سے میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. یہ کیفیت، یہ عمل، یہ تقوی، یہ پاکیزگی ان لوگوں کا حق رہا. اور آج بھی بہت سارے بندے بندیاں ایسے موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اگر ہم اس دور کی عبادت کرنے والی خواتین، اس دور کی خشوع و خضوع میں اپنی زندگی گزارنے والی خواتین، اس دور کی صبر کرنے والی خواتین، اس دور کی ذکر کرنے والی خواتین، اس دور کی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی خواتین کا ہم ذکر کریں تو ایک بڑا موضوع اور طویل موضوع ہے. یہ نہ سمجھنا کہ عبادت گزار صرف مرد رہے، بلکہ عبادت کرنے والوں میں خواتین نے بھی اپنے نام لکھائے ہیں، اور عبادت نہ صرف وہ عبادت کرتے تھے بلکہ اللہ کو راضی بھی کر لیا کرتے تھے.
ایسی خواتین اسلام اور ایسا پاکیزہ دور خواتین اسلام کا گزرا ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا تھا کہ میں پہلے مسجد میں حاضر ہو جاؤں تاکہ ان کا آنا اور ان کے آنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں اور جب یہ آئیں تو میری ملاقات ہو. مگر دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ رات کا ایک حصہ خدمت خلق میں گزارنے والے فجر سے پہلے اولے وقت میں مسجد میں موجود ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جیسے ہی عبادت مکمل ہوئی حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور پھر میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر مصافحہ ہوا. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سننے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا واقعی اللہ کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہاں واقعی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا واقعی اللہ کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر آپ نے سوال کیا کیا واقعی تم اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جواب دیا کہ ہاں واقعی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. وہ بہت خوش ہوئے اور اتنا خوش ہوئے کہ میری چادر کے کنارے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ سنو، میں تم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں. اور جب آپ نے وہ فرمان سنایا تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتبادلین فیّا والمتزاورین فیّا او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات، میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر میرے بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. تیسری بات، میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی بات، میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. یہ سارے جائز رشتوں کا ذکر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میں اللہ کی خاطر فلاں خاتون سے فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کی خاطر ہے، معاذ اللہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اگر یہ رشتہ ناجائز رشتہ ہوا تو یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا. اللہ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری اور حضور کی اتباع میں مصروف رہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں. ان سے محبت ہماری صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ سے محبت میں اپنی ساری زندگی گزار دی.
دنیا کچھ بھی کہہ لے، لوگ کچھ بھی کہہ لیں، حدیث بتا رہی ہے ہمارا یہ محبت کرنا رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں ہوگا۔ ہم اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنا بھی بیکار نہیں جائے گا۔ ہم اللہ والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا یہ ملاقات کرنا بھی بیکار نہیں جائے گا، اور اگر ہم اللہ کے بندوں کی خاطر اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارا یہ خرچ کرنا بھی بیکار نہیں جائے گا، چاہے وہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہو، اور اللہ کے بندوں کو چاہے وہ خرچ کرنا کھانے کی صورت میں ہو، لباس کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، مشروبات کی صورت میں ہو، غذاؤں کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، بندے کا یہ خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر یہ رائے گا اور خالی نہیں جائے گا۔ آج ہمیں روکا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ غلط ہے، وہ نہ کرو وہ غلط ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ناجائز کاموں میں خرچ کیا جانا، ناجائز ملاقاتیں کرنا، ناجائز لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنا، اور حرام کاری میں اپنا وقت گزارنا، اور ایسی محبتیں کرنا جو حرام اور ناجائز ہیں، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتا ہے، اور ایسا کرنے والے کبھی بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امانت کو جو حدیث کے طور پر آپ کے پاس تھی، آپ نے سامنے والے تک پہنچا دی، اور بہت خوش ہوئے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کہ ایک بندہ آج اللہ کی خاطر ان سے محبت کر رہا ہے، اور انہوں نے محبت والی حدیث بیان فرما دی۔ تو یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، بہت محبت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بہترین اعمال کو دیکھ کر آپ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنی حیات مبارکہ میں عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بات آ گئی تھی ضمناً، تو میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، پھر یہاں پر وہ بات ذہن میں رکھ لیں جو میں نے پہلے کہی ہے، اور بات یہ ہے کہ حضور نے کسی صحابی کو کسی بات کا حکم دیا ہو، کسی بات سے منع کیا ہو، کسی چیز کی وصیتیں کی ہوں، کوئی نصیحتیں کی ہوں، تو اس کا تعلق صرف اس صحابی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ساری امت سے ہے، اور صحابہ نے اس کو امانت سمجھ کر اللہ کے بندوں تک حضور کا پیغام پہنچایا ہے۔ پہلی بات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اطاعت کرتے ہوئے اس کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس معاملہ ان چیزوں سے بچنا اور دوری اختیار کرنا، یہ اللہ کا تقوی۔ اور اگر ہم تقوی کو صوفیاء کرام کی گفتگو کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو یہ صوفیاء کرام کے اقوال اس طرح کے ملتے ہیں کہ جائز چیزوں سے بھی بچنا، کہ جس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہوں، نفس کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، ان سے بھی بچنا، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ اس مقام اور اس منزل پر رہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی اطاعت کرنی ہے ویسی اطاعت کریں،
اور اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی نافرمانی سے جیسے بچنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے بچ جائیں. یہ ہمارے لیے تقوی ہے. اور جب اس مقام پر پہنچ جائیں تو پھر اس کے درجات ہیں، وہ آگے کی باتیں ہیں. مگر سب سے کم تر بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اسے راضی کریں اور گناہوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کی حفاظت کر کے اللہ کا تقوی اختیار کریں. قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اتقوا اللہ فرمایا، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے رب نے خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ اللہ سے کہاں سے ڈرے گا؟ جو اپنے آپ کو کفر کے ماحول سے اور شرک کے ماحول سے وابستہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، حلال و حرام کچھ نہیں ہوتا، نیکی برائی کچھ نہیں ہوتی، صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کے لیے جو احکامات قرآن سے ملتے ہیں، ان کے لیے جو احکامات حدیث سے ملتے ہیں، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ احکامات قرآن کریم میں ملتے ہیں. ہمارے اکابرین نے اس کی ایک بڑی فہرست بنائی ہے، قرآن کریم نے کیا کیا حکم اللہ کے بندوں کو دیا، اور کئی مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پتہ لگ جائے بندوں کو کہ بندے کو رب کس انداز سے خطاب فرماتا ہے. اے لوگوں کہہ کر خطاب نہیں کیا، اے مردوں اے عورتوں کہہ کر خطاب نہیں کیا. کہیں کہیں جب ضرورت ہوئی تو وہاں خطاب ہوا، مگر زیادہ تر رب نے اپنے بندوں سے جب خطاب کیا ہے تو محبت برے انداز سے خطاب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کہیں فرمایا ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کہیں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت تمہارے پاس ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو. جائز کام کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرو کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور ناجائز کام چھوڑ کر اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کے کرنے کی محبت تمہارے اندر پیدا نہ ہو. اس طرح سے اللہ سے ڈرا جائے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان نہ چلاؤ کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، بلکہ اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی ذات کو اللہ سے خوف زدہ رکھو. اور میں دو باتیں اکثر کہتا ہوں، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے، جہنم کی آگ وغیرہ سے، جہنم کے عذابات سے ڈرتا ہے، اس کے اس ڈر کی وجہ سے اسے جنت ملتی ہے. اور جس بندے کو اللہ کا تقوی نصیب ہوتا ہے، اس تقوی کی وجہ سے اس بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھا جائے. ڈرو جس قدر اللہ سے ڈر سکتے ہو. اکیلے میں ڈرو، محفل میں ڈرو. صرف لباس تقوی کا پہننے سے تقوی نہیں آتا، عمل کرنا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لباس تقوی کا ہے، ہمارے لباس سے تقوی ظاہر ہوتا ہے. تو انسان اپنے لباس سے پہچانا نہیں جاتا، بلکہ انسان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. آج اب عجیب صورتحال ہے، لوگوں کے لباس پر ہم گرویدہ ہو چکے، لوگوں کے ظاہر پر ہم گرویدہ ہو چکے ہیں، ان کے باطن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے ظاہری کو دیکھتے ہیں، انسان جیسا ہوگا ویسا ہی تو دیکھتا ہے. اس لیے ہماری توجہ لوگوں کے باطن پر اور ان کے معاملات پر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے خود کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اسی لیے ہم صرف لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کے باطن کو نہیں دیکھتے کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں. آج ظاہر پر مرے پڑے ہیں پورے، الا ماشاء اللہ. ظاہر کو دیکھتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے بڑا متقی روئے زمین پر کوئی نہیں ہے.
پھر اسے نہ جانے کیا کیا لقب دے کر کیا کیا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ کسی ایک کے بن جاتے ہیں تو دوسرے کو گالی دیتے ہیں، دوسرے کی برائی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ آج یہ نظریات، آج یہ کیفیات بہت زیادہ عروج پر ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہمیں جہاں لباس وہ پہننا ہے جس سے تقوی ظاہر ہو تو عمل بھی وہی کرنا ہے جس سے تقوی ظاہر ہو۔ صرف لباس کا تقوی بندے کے کام نہیں آتا، عمل کا تقوی بندے کے لیے کام آتا ہے، اور ہم صرف لباس پر مرے پڑے ہیں اور لباس ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ سے خوف اور تقوی کے تعلق سے ایک طویل گفتگو ہے، قرآن کریم کی آیات احادیث کی روشنی میں طویل گفتگو ہے۔ میں صرف ضمناً چند باتیں عرض کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، اسے یہی خیال رہتا ہے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ آپ رات میں رعایا کی خبر لینے نکلتے تھے کہ کون کس حال میں ہے، تاکہ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کا ازالہ ہو، کوئی لڑ جھگڑ رہا ہو تو ان کے درمیان فیصلے ہو جائیں۔ اسی انداز سے آپ مدینے کی گلیوں سے چل رہے ہیں کہ اچانک ایک گھر سے دو عورتوں کی باتوں کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ آپ اس گھر کے قریب جاتے ہیں اور جا کر سنتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو ماں بیٹی کی چل رہی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہماری کمائی زیادہ ہو، آمدنی زیادہ ہو۔ بیٹی نے کہا امی جان یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ماں نے کہا کر دے بیٹا، امیر المؤمنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ ماں نے کہا کر دے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین بھی ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان امیر المؤمنین نہ دیکھتے ہوں، کوئی نہ دیکھتا ہو تو کیا ہوا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کی یہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ دوسرے دن اپنے بیٹے کے لیے نکاح کا پیغام آپ نے بھیج دیا۔ اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے، اور اس کی اس پاکیزہ سوچ کی وجہ سے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ سے ڈر کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر اللہ سے ڈر ختم ہو چکا ہے۔ گفتگو کرنا بہت آسان ہے، اس کو عمل کا لبادہ اڑانا بہت مشکل ہے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں کہ پیغام جب ملے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے آپ کے لیے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو عمل کرانے والے بن جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری گفتگو امانت کے حوالے سے چل رہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان میں امانت کا بھی ذکر ہے۔ اور جیسے میں نے بارہا کہا ہے کہ جو باتیں ضمناً آئیں گی اور ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کا کچھ خلاصہ ہو تو ضرورت کے حساب سے اس کا خود خلاصہ ہوتا رہے گا۔ اس حدیث پاک کو انشاءاللہ اگلی نشست میں، یعنی جو ہماری 26ویں نشست ہوگی، اس نشست میں اس حدیث پاک کے حوالے سے مختصر سا ضرورت کے حساب سے خلاصہ کریں گے، اور امانت کے تعلق سے بھی چونکہ اس حدیث پاک میں ذکر ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا
خوشحالی نصیب فرما دے، امن و امان کی زندگی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ